مہنگائی کی سب لوگوں میں غیر اخلاقی حرکات بڑھ گئی ہیں، مہنگائی کے سبب لوگوں میں غیر اخلاقی حرکات بڑھ گئی ہیں، چوری ٹوپی ڈرامے جھوٹ فراڈ کر کے لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گورنمنٹ کو توجہ دلائیں، سارے مجرم ہیں اس میں برابر کے، سارے مجرم ہیں، کوئی ایک بھی ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ابھی چھوڑو اس پہ مجھ سے زیادہ نہیں منہ کھلواؤ میرا۔ ملک جب اسٹیبل ہی نہیں ہو پائے گا تو بس ہر وقت یہی ہوگا کہ کوئی گورنمنٹ چلتی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اچھا جب کسی گورنمنٹ کو گرایا جاتا ہے نا تو جس کو گرایا جاتا ہے وہ مظلوم ہوتی ہے، اور جو گرانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے قوم کے وسیع تر مفاد میں گرایا۔ پھر جب ان کی حکومت آتی ہے تو اپوزیشن ان کو گراتی ہے، پھر یہ مظلوم بن جاتے ہیں، اور جو ان کو گرانے والے ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں۔ حالانکہ ملک کا فائدہ اس میں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کو اپنا ٹائم مکمل کرنے دو۔ تو اس کرائٹیریا کو اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی بھی پورا نہیں اترتا، کوئی بھی پورا نہیں اترتا، کہ تمیز سے کسی کو کچھ بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہمارے ملک میں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ فوج کر رہی ہوگی فوج، لیکن سپورٹ کون کر رہا ہوتا ہے فوج کو؟ وہ سیاسی لیڈر کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اپنی باری میں جب میں وزیر اعظم ہوں گا نا تو جو حزب اختلاف ہیں وہ فوج کی تعریفیں کر کے مجھے گرانے کی کوشش کریں گے، پھر جب میں گر جاؤں گا تو اب میں موجودہ حکومت کو گرانے کی کوشش کروں گا۔ کل جن کی نظروں میں فوج اچھی تھی آج ان کی نظر میں فوج بری ہے، کل جن کی نظر میں بری تھی آج ان کی نظر میں اچھی ہے۔ تو یار یہ کیا 2 منٹ کے لیے بھی کسی ایک جگہ کوئی سیاسی لیڈر کوئی سیاسی جماعت ٹکتی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آج جو حکمران ہیں کل وہ فوج کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ نہیں دے رہے تھے؟ کیونکہ وہ فوج ان کے ساتھ نہیں تھی، فوج سیاست میں مداخلت کر رہی تھی۔ جب ان کی باری ختم ہوئی تو آج ان کی نظر میں فوج بہت اچھی ہے، جو مخالفین ان کی نظر میں فوج کیا ہے؟ بہت بری ہے۔ تو مجھے نہیں پتا اچھی ہے بری ہے، یہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بھائی یہاں ہر شخص اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، کنٹری کو ہم نے رکھ دیا ہے ایک طرف۔ دیکھو ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک سب سے پہلے ہے، بس کسی کو بھی اپنا باپ بناؤ، ملک کے بعد بناؤ اس کو اپنا باپ، پہلے کیا ہے؟ کنٹری ہے آپ کا، کنٹری کو پہلے فوکس کرو۔ کنٹری کا فائدہ کس میں ہے؟ تو نہیں ہوتا کوئی بھی پاکستان میں، سمجھ رہے ہو؟ دنیا میں نہیں ہوتا، پاکستان میں کہاں سے ہوگا؟ اور جو آپ کا مخالف ہے نا اس کے بارے میں نظریہ رکھو برا ہے، تبھی تو آپ اس کے خلاف ہو، اگر اچھا ہوتا تو پھر اس کے حق میں ہوتے ہیں نا آپ۔ اس کے بارے میں نظریہ رکھو برا ہے اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں، کچھ خوبیاں اس میں بھی ہیں۔ اس اصول پہ زندگی گزرے گی نا تو پاکستان شاید تھوڑا ترقی کر لے۔ ہمیں ابھی لیڈر سے زیادہ نا قوم کو ضرورت ہے خود سدھرنے کی۔ دیکھو سیاسی لیڈر قوم کے مزاج کو دیکھ کے باتیں کرتے ہیں کہ کون سا منجن اس وقت زیادہ بکے گا قوم میں۔ یہ تقریباً سب سیاسی لیڈروں میں یہ چیز مشترک ہے، جس چیز کا جس نعرے کا منجن بکتا ہے اس کو کیچ کرایا جاتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سب سیاسی لیڈروں کو پتا ہوتا ہے ابھی مہنگائی کے خلاف جہاد کا نعرہ لگاؤ گے یہ والا منجن بولو زیادہ بکے گا، حالانکہ ان کے پاس خود کوئی حل نہیں ہوتا اس مہنگائی کے علاج کا، نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، پھر جب وہ آتے ہیں تو مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اب وہ منجن اپوزیشن استعمال کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ منجن کون استعمال کرتا ہے؟ حالانکہ جب اپوزیشن تھی تو اس وقت کون سا مہنگائی کم نہیں، اس وقت بھی مہنگائی کا ریشو بہت اوپر گیا تھا۔ تو میں بار بار کہتا ہوں یہاں تو میں سیاسی باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ممبر پہ کہ آپ کس کو ہیرو سمجھیں کس کو زیرو سمجھیں، کیونکہ قرآن و سنت نے تھوڑی کوئی بیان کیا، یہ تو رائے ہے، آج ایک ہے کل چینج ہو سکتی ہے، اور کسی کے پاس بھی کوئی یقینی چیز اس بارے میں نہیں ہوتی، صرف تجزیے ہوتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں۔ تو میں بار بار ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمیں لیڈروں سے زیادہ خود سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب سدھریں گے نا تو پھر سیاسی لیڈر کہیں گے کہ یہ پڑھی لکھی قوم ہے، اس میں وہ نعرہ چلے گا جو پڑھے لکھے لوگوں کا نعرہ ہوتا ہے۔ ابھی کیونکہ قوم میں ایجوکیشن کا ریشو بہت کم ہے، ابھی وہ منجن زیادہ بکتا ہے جو جاہلوں میں زیادہ قبول ہوتا ہے۔ کوئی بھی مہنگائی کے خلاف نعرہ لگا دے گا، کوئی بھی کسی بھی کوئی بھی نعرہ لگائے گا، دبا کے منجن بکتا ہے اس کا۔ تو اس میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ قوم کو نا جذباتیت سے ہٹ جانا چاہیے۔ جذباتیت کا مطلب آپ اپنے سیاسی لیڈر کو سمجھیں کہ اچھا ہے اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں، اور مخالف کو سمجھیں کہ برا ہے اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
آپ اپنے لیڈر کے خلاف جب کوئی بات کرے گا نا تو اس کو تحمل سے سنو گے آپ. ابھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, میں اگر مسلم لیگ کا ہوں تو نواز شریف کے خلاف ایک حرف کوئی میرے سامنے بول کے دکھا دے, میں اس کا جبڑا باہر نکال کے کر دوں گا, اس پہ فحش الزام میں لگاؤں گا جو چل رہا ہے. اگر میں پی ٹی آئی کا ہوں تو میرے سامنے کوئی عمران خان پہ ایک اعتراض کر کے دکھا دے, ایک لفظ بول کے دکھا دے, میں اس کا منہ پھاڑ دوں گا. یہ چل رہا ہے ابھی. اس کا مطلب آپ نے نواز شریف کا کلمہ پڑھ لیا, پیپلز پارٹی نے زرداری اور بلاول بھٹو کا کلمہ پڑھ لیا, اور پی ٹی آئی نے عمران خان کا کلمہ پڑھ لیا. بھائی ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا. تو وہ جو ہے نا 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے, ایک امریکی, ایک رشین اور ایک پاکستانی. امریکی نے کہا کہ ہمارے جو جہاز ہے نا, ہوائی جہاز, آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. رشین اور پاکستانی بالکل آسمان سے چپک کے, انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے, بس اتنے اونچے اڑتے ہیں. رشین نے بولا ہماری آپ دوزیں سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں, بالکل اتنی نیچے چلتی ہیں. انہوں نے بولا بالکل لگ کے, انہوں نے کہا نہیں تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس کوئی سوائے لیڈروں کے علاوہ کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. تو پاکستانی نے کہا کہ ہماری قوم جو ہے ناک سے کھانا کھاتی ہے. کہاں سے کھانا کھاتی ہے؟ ناک سے. وہ دونوں حیران ہوئے, بالکل ناک سے. انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے. تو آپ بھائی کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہو, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, باقی میں کس کی طرف ہوں یہ میں ممبر پہ نہیں بتاؤں گا. یہ تو اپنے دوستوں میں آدمی اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہے, یار فلاں ٹھیک ہے, فلاں غلط ہے, فلاں کو سپورٹ کرنا چاہیے, یہ تو چلتی رہتی ہیں, اور میری رائے بھی چینج ہو سکتی ہے. میں کوئی نبی تو ہوں نہیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. وہ تو ہر مولانا کی اپنی رائے ہوتی ہے, میری بھی اپنی رائے ہے. لیکن میں ممبر پہ ایک اصول بیان کر رہا ہوں, وہ اصول بالکل ٹھیک ہے, وہ سب کے لیے. آپ جے یو آئی کے ہو, آپ مسلم لیگ کے ہو, آپ پیپلز پارٹی کے ہو, آپ پی ٹی آئی کے ہو, ایک اصول بنا لو, اپنے لیڈر سے محبت کرو اور یہ عقیدت بھی رکھو, لیکن تھوڑی سی کم. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ سمجھو میرا لیڈر بہت اچھا ہے, لیکن اتنا اچھا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں. اس پہ انگلی اٹھ سکتی ہے, اس پہ احتساب ہو سکتا ہے, انگلی اٹھ سکتی ہے, کورٹ میں جا سکتا ہے, جیل میں جا سکتا ہے. سب گئے ہیں, سب جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیس سب پہ چل سکتا ہے. اور میرا جو مخالف ہے بہت برا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں. اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو مجھے ماننے پڑے گا. تبھی ہم جس حکومت کو بھی سپورٹ کرتے ہیں نا, جب بھی کوئی, تو میں ایک بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی دوسروں سے کمپیئر کر لو. بس دوسروں سے کیا کرو, کمپیئر کیا جاتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا سیاسی لیڈر سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک جیسے ہیں, لیکن کوئی کم برا ہے, کوئی زیادہ برا ہے, تو جو کم برا لگ رہا ہو اس کو سپورٹ کر لو. تو ہم یہ لفظ کیا اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جس کی تعریف کریں گے اچھا ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خامی نہیں ہو سکتی, اور جس کی ہم برائی کریں گے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خوبی نہیں ہو سکتی اس میں. تو بہت سارے کام بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے خلاف سننے کا تحمل پیدا کرو. جب کوئی آپ کے خلاف بولتا ہے نا, میں نے یہاں لوگوں کو بتایا وہ اپنے دوستوں کو, میں جب بیان کروں کوئی غلط بات کروں, مجھے بیان کے بعد جا کے ٹوکو. اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. جب کوئی ٹوک رہا ہوتا ہے نا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ بات غلط کی ہے, اس وقت بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے. کسی کو بھی اپنی تعریفیں, ہر آدمی کو اپنی تعریفیں اچھی لگتی ہیں, اپنی برائی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. لیکن میں نے تجربہ کیا ہے, اس وقت بعض دفعہ مجھے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, ان لوگوں کے ٹوکنے سے جو مجھے فائدہ ہوا ہے نا, وہ تعریف کرنے والوں سے نہیں ہوا ہوگا. ایک منٹ. تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اس وقت برا لگ رہا ہوتا ہے, آدمی کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے. تو بھائی جب اپنے آپ سے اتنی عقیدت جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیں کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں ہو سکتی, تو کسی اور کے بارے میں تو ہم ویسے ہی نہیں جانتے بھائی. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو سنا ہی ہوتا ہے, اس میں عقیدت اتنی کہ پتہ نہیں اس کو کہاں پہنچا دیا. یہی حال پہلے ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے. پہلے بھی آپ کسی لیڈر کے بارے میں کچھ بول دو تو آپ دیکھو لوگ فحش الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے. آپ مخالف پارٹی کو تھوڑا سا برائی کرو گے نا, مخالف پارٹی آپ پہ فحش الزام لگانا شروع کر دے گی, اور لوگ اس الزام کو درست ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو اعتدال پیدا کرو, جتنا جذباتی بننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی نہ امام مہدی ہے نہ کوئی پیغمبر ہے, بہت اچھے ہیں, تھوڑے سے کم ہیں. تو اعتدال.